نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ زمانہ تیزی سے گزرے گا. زمانہ تیزی سے گزرے گا. کل تک ہم بچے تھے، اچانک جوان ہوئے. کل تک ہم جوان تھے، آج ہم لوگ بڑھاپے کے ادھیڑ عمر تک پہنچ گئے. کل تک ہم ادھیڑ عمر والے تھے، آج ہم بوڑھے ہو گئے. کل تک ہم بوڑھے تھے، آج بستر مرگ پر سو کر موت کے ایام گننے والے مریض، مرگ الموت، سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب سال مہینوں کے موافق گزریں گے، مہینے ہفتوں کے مطابق گزریں گے، ہفتے دن کے مطابق، اور دن گھنٹوں کے موافق گزرنا شروع ہو جائیں گے. دیکھتے ہی دیکھتے موسم گزرتے جائیں گے، انسان بڑا بھی ہو جائے گا، بوڑھا بھی ہو جائے گا، اور وہ افسوس کرے گا ہائے میری بربادی، میں نے آج تک کچھ نہیں کیا. ہائے میری بربادی، میری پوری عمر ختم ہونے کو ہے، میں نے آج تک نیکیوں کا کوئی توشہ جمع نہیں کیا، میرے پاس نیکیوں کا کوئی توشہ نہیں ہے، اور میں قیامت کے بالکل خبر کے بالکل قریب ہوں، موت کے بالکل آغوش میں ہوں. ہائے میں نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تھوڑی عمر دے، اے اللہ مجھے مہلت دے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، نیکیوں کا توشہ جمع کرنا چاہتا ہوں. اللہ اسے مہلت نہیں دیتا. آج مہلت والی زندگی ہے، آج سہولت والی زندگی ہے. اس سہولت والی زندگی میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی نیکیوں کا توشہ ہم نے جمع کیا. آج مہلت ہی مہلت ہے. ہم نے کتنے مرتبہ اللہ سے توبہ و استغفار کیا. غور کرنے کا مقام ہے. اللہ قرآن سورہ انشقاق کی 6 نمبر آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان، اے میرے بندے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اللہ کے معاملے میں دھوکے میں رکھا ہے؟ تو اللہ سے کیوں نہیں جڑتا؟ تو اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتا؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے کہ تو اللہ والا نہیں بننا چاہتا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا، یہ وہ اللہ ہے جس نے تیری صورت و شکل کو بہترین رنگ و روپ میں ڈھالا، یہ وہ اللہ ہے جس نے کروڑوں اربوں خربوں انعامات و احسانات و اکرامات تجھ پر کیے. تو کیوں اللہ سے نہیں جڑتا؟ تو کیوں اللہ کی جانب رجوع نہیں اختیار کرتا؟ دوسری آیت سورہ انفطار کی 6 نمبر آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا کادح الی ربک کدحا، تیری دنیا میں اٹھنے والا ہر قدم اللہ کی جانب بڑھ رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے میں دنیا میں سیر و تفریح کر رہا ہوں، دنیا میں گھوم رہا ہوں، دنیا میں موج مستی کر رہا ہوں؟ اللہ کہتا ہے تیرے دنیا میں اٹھنے والا ہر قدم تیرے رب کی جانب، آخرت کی جانب اٹھ رہا ہے. فَمُلَاقِيهِ، تو جب تک چلتا رہے گا، جب تک پھرتا رہے گا، جب تک دنیا گزارے گا، تیری منزل آخرت کی جانب کو ہے، یہاں تک کہ تو مرے گا اور اللہ سے ملاقات کرے گا. فَمُلَاقِيهِ، اللہ سے تو ملاقات کرے گا. میرے بھائیوں، آج ہم روزانہ شب و شام، صبح دوپہر شام زندگی گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دنیا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، ساری بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنی آخرت کے توشے کی فکر کی؟ کبھی ہم نے آخرت کی نیکیوں کو جمع کرنے کی فکر کی؟ مسجد اپنے مکان سے دکان، دکان سے مکان، مکان سے مارکیٹ، مارکیٹ سے مکان، ہمارے گھروں سے کھیت، کھیت سے گھر، ہمارے گھر سے آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف کنٹری سے ہمارا ملک. کیوں بھائی؟ مسجد کا راستہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتا؟ مسجد کو کیوں نہیں آتے؟ عبادت اللہ کی کیوں نہیں کرتے؟ مارکیٹ کا راستہ تو نظر آتا ہے، دکانوں کا راستہ تو نظر آتا ہے، کھیتوں کا راستہ تو نظر آتا ہے، مسجد کا راستہ کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں اللہ کی جانب پلٹ کر نہیں آتے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بنے گا، جو اللہ کا بنے گا اللہ اس کا بنے گا. ہم اللہ کے ہونا ہی نہیں چاہتے. اللہ ہمارا کیسے جی بنے گا؟ اللہ کیسے جی ہم سے محبت کرے گا؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام صحیح مسلم شریف کی حدیث، اے میرے بندے
फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। शर्त क्या? तू पहले मुझे याद कर, बाद में मैं तुझे याद करूंगा। अल्लाह तो हर हमेशा नजर करम हमारे ऊपर किया है, इसीलिए कोई उसकी इबादत करे ना करे, दिन में 3 वक्त बराबर खला रहा अल्लाह ताला। हमारे मकानों में सुबह शाम कुरान की तिलावत हो या ना हो, अल्लाह का जिक्र हो या ना हो, नेमतें, फ्रूट, अच्छे अच्छे स्वीट, अच्छे अच्छे दुनिया भर के फ्रूट, अच्छे अच्छे कपड़े, खिला रहा, पिला रहा, पहना रहा, उड़ा रहा। अरे कितना शुक्रिया जी अल्लाह का। हमने कभी अल्लाह का जिक्र किया, कभी अल्लाह की बंदगी की, कभी कुरान की तिलावत की, कभी अल्लाह का शुक्रिया हमने बजा लाया? नहीं। सोच कर देखो, तुम्हारी बॉडी के पार्ट्स अल्लाह ने दिए, ये देखने वाली आंख, ये चबाने वाले दांत, ये चखने वाली जबान, ये सूंघने वाली नाक, ये सुनने वाले कान, ये बोलने वाला मुंह, ये तुम्हारा हजम करने वाला ये पेट, ये आंतें, तुम्हारे सांस लेकर छोड़ने वाले ये फेफड़े, तुम्हारे खून को फिल्टर करने वाला ये दिल, तुम्हारे पानी को फिल्टर करने वाली तुम्हारे गुर्दे, तुम्हारी किडनियां, और तुम्हारे पकड़ने वाले हाथ, चलने वाले पैर, तुम्हारे जिस्म में दौड़ने वाले ये खून की नालियां, और तुम्हारे भेजे के एक एक रगे, तुम्हारा सर, तुम्हारे पैर, तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा अज़ू, अल्लाह के करोड़ों करोड़ों अनगिनत एहसान इनामात हैं। क्या समझते हो तुम? जिसकी आंख खो जाए उसे पूछो आंख की नेमत क्या है, जिसके दिल का हार्ट ऑपरेशन आ जाए उससे पूछो दिल की कैफियत क्या है, जिसकी किडनियां फेल हो जाए, डायलिसिस के बिस्तरे मर्ग पर पड़ा है, उसे पूछो किडनियों की अहमियत क्या है, जिसके मुंह में दांत नहीं है, चबाने को तरसता है, कोई खाने की चीज कूट कूट कर खाता है, उसे पूछो दांतों की अहमियत क्या है। किसी के बदन के अज़ू फेल हो चुके हैं, उसे पूछो वजन के आज़ा की क्या अहमियत है। किसी के हाथ कट चुके हैं, खाने को खाना नहीं है उसके पास, यहाँ तक कि अपने जरूरियात पूरी करने के लिए हाथ नहीं है उसके पास, उसे पूछो हाथ की अहमियत क्या। चलने के लिए पैर नहीं, अपने बदन के ढोबरों से रेंगते हुए फिरता, उससे पूछो पैरों की अहमियत क्या। मेरे भाइयों, सर से लेकर पैर तक 1000 नेमतें रब्बे गफूर रहीम ने हमें दिया। हमने कभी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का शुक्र बजा लाया? 50 साल तेरी उम्र बीत गई, 50 साल में तूने अपनी दुआ में कभी किडनी का जिक्र नहीं किया। 50 साल के बाद जब किडनी फेल होती है, 50 साल के बाद की हर दुआ में किडनी का जिक्र करते हैं, या अल्लाह मेरी किडनी दुरुस्त करा दे, या अल्लाह मेरी किडनी अच्छी करा दे। क्यों? 50 साल तक बगैर किसी फिल्ट्रेशन के, बगैर किसी बैटरी चार्ज के तुम्हारी किडनियों के जरिए जो काम अल्लाह करा रहा था, कभी किडनियों के एहसान में अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी को गनीमत समझो। ये दुनिया की जिंदगी कोई माने नहीं रखती, आखिरत की जिंदगी हमारी हकीकी जिंदगी है। अल्लाह कुरान में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया को तरजीह देता है, जबकि तेरे लिए दुनिया बेहतर नहीं है बल्कि आखिरत बेहतर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आदमी की मिसाल बयान करते हैं जो समंदर में उंगली डुबो कर निकालता है। जो आदमी समंदर में उंगली डुबो कर निकाला, उसकी उंगली में जो एक खतरा पानी लगा, वो एक खतरा सारी दुनिया की लाइफ है और सारा समंदर आखिरत की लाइफ है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू वो एक खतरे को तरजीह दे रहा है जबकि सारा समंदर आखिरत की तरह तेरे सामने खड़ा है। तू वो एक खतरे को क्यों तरजीह देता है? दुनिया को क्यों तरजीह देता है? तेरे लिए आखिरत बड़ा बेहतरीन ठिकाना है। हम आखिरत को गंवाए दुनिया के पीछे पड़े हैं, आखिरत को छोड़ के दुनिया कमाने के पीछे पड़े हैं। अरे दुनिया देगा जी, जिसे दुनिया चाहिए दुनिया देगा जी। अल्लाह का निजाम है, अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ताला सूरह शूरा की 20 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन हरसल आखिरह नज़िद लहू फी हरसिही व मन हरसद दुनिया नुतीही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो हमसे आखिरत मांगेगा, या अल्लाह मुझे आखिरत चाहिए, आखिरत की जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे आखिरत की नेमत चाहिए, हम उसके मांगने में और मजीद बढ़ा देंगे, दुनिया में भी देंगे, आखिरत में भी उसे देंगे। लेकिन जो हमसे दुनिया मांगेगा,
ومن حرصت دنیا، جو ہم سے دنیا مانگے گا، اے اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے گھر دے، اللہ مجھے گاڑی دے، اللہ مجھے بنگلہ دے، اے اللہ دنیا میں شہرت دے، دنیا میں بڑا عہدہ دے، دنیا میں بڑا مقام دے، اے اللہ دنیا میں مجھے دولت دھن دولت دے۔ جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم اتنی دنیا اسے دیں گے، اتنی دنیا دیں گے، آخرت میں وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی حصہ اس کا باقی ہم نہیں رکھیں گے، سب کچھ دنیا میں دے دیں گے۔ اللہ بول رہا، بول میرے بندے، کیا دنیا ہونا آخرت ہونا؟ دنیا ہونا کیا آخرت ہونا؟ اگر دنیا چاہیے لے لے دنیا، مختصر ہے یہ دنیا۔ آخرت چاہیے تو میری عبادت کر، مجھ سے ڈرتا رہ، مجھے خوش کرنے والے کام کر، میری نافرمانی مت کر، شیطان کی فرما برداری مت کر، دین پر چل، میرے اصول پر چل، میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چل، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا تو آخرت میں اپنے احسان و کرم سے، فضل و کرم سے تجھے جنت جیسی نعمت عطا کرے گا۔ یاد رکھ، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے تیرے اختیار میں، تو جو مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ ہم نے اس دنیا کو اپنا جنت کا گہوارہ بنا لیا، یہ دنیا سب کچھ، یہ دنیا میرا سب کچھ، اور اس دنیا میں بلڈنگ بناتے ہیں، اس دنیا میں کار انسٹالمنٹ پہ خریدتے ہیں، اس دنیا میں دکانوں کو چلانے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں۔ کیسا ہے؟ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لینا بھی سود، حرام، لون لے کر دکان چلانا بھی حرام، اور اپنے تجارتوں کو بڑھانے کے لیے سودی لین دین کرنا بھی حرام۔ آخرت برباد کرتے ہوئے دنیا کھڑا کرتے ہیں، آخرت برباد کرتے ہوئے دنیا کو آباد کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، گھر چاہیے، ارے چاہیے بھائی، اللہ استطاعت دیا تو گھر بناؤ، نہیں استطاعت دیا تو بینک سے لون لے کے گھر بناؤ۔ کون بولے جی تم نا؟ ضرورت کیا ہے جی بینک سے لون لے کے گھر بنانے کی؟ اللہ استطاعت دیا، گاڑی خریدو، انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے کے سود بھرنے کی کیا ضرورت؟ آخرت برباد کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی پیر پھیلاؤ جتنی اللہ نے تم کو چادر عطا کیا۔ چادر سے بڑھ کر پیر مت پھیلاؤ، حیثیت سے بڑھ کر شان جتانے کی کوشش مت کرو۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے۔ اللہ کے بنو، اللہ کے بنو، اور جو آخرت طلب انسان ہوگا، اللہ کو پسند کرنے والا ہوگا، وہ کبھی دنیا کی حرص و تمنا کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا، تو تیرے دل میں یاد کرے گا، میں بھی میرے دل میں یاد کروں گا، تو اگر تیری محفل میں یاد کرے گا، میں دنیا کی محفل سے بہترین فرشتوں کی محفل میں تجھے یاد کروں گا۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے پاس چل کر آئے گا، میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا، اگر میرے جانب ایک بالش آئے گا، میں ایک قدم آؤں گا، اگر ایک قدم آئے گا تو میں چل کر آؤں گا، اگر تو